السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم، مرحبا ایھا الطلاب الکرام، بارک اللہ فیکم وحیاکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، واللہ تعالی نسأل ان یفتح علینا وعلیکم ابواب الخیر والرحمہ۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، بفضل اللہ و بعونہ جل وعلا ایک بار پھر اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں پھر توفیق دی کہ اپنے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو آتے ہیں آج کے اس درس کے حوالے سے ہمارے پاس جو زیر مطالعہ احادیث وہ 2778 سے 2789 تک یہ حدیث ہیں، اور براہ راست انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے کتاب سے۔ متن کتاب یہ آپ کے سامنے موجود ہے، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ یہ حدیث ہمارے پاس، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ خرید و فروخت کے بیان کے بارے میں جو مسائل و احکام ہیں، کتاب البیوع، اس سلسلے میں یہ حدیث ہیں، اور بڑا ہی اہم یہ باب ہے اس اعتبار سے کہ اس کا تعلق خاص طور پر انسان کی عملی زندگی سے ہے۔ تو آتے ہیں پہلی حدیث کی جانب۔ وعن محیصۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان استاذنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محیصہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ انہ استاذنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اجرت الحجام، کہ انہوں نے، جو راوی ہیں محیصہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، استاذنا فی اجرت الحجام، سنگی لگوانے والے کی اجرت کے بارے میں۔ فنہا ہو، تو آپ نے اسے منع کیا۔ فلم یزل یستاذنہ، اور وہ راوی ہمیشہ رہے آپ سے اجازت طلب کرتے، مسلسل اجازت طلب کرتے رہے، حتیٰ قالا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں پھر یہ فرما دیا کہ اعلفہ ناضحکا، کہ تو وہ اجرت تو لے لے لیکن اس اجرت کو پھر خود کھانے کے بجائے اپنی سواری، اونٹ وغیرہ جانور کو کھلا دے۔ وَأَطْعِمْهُ رَقِیقَک، یا اپنے غلام کو، جو زر خرید غلام ہے، اس کو وہ اجرت جو ہے وہ دے دے تاکہ وہ اس کو لے کر کھا لے۔ رواہ مالک و ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ۔ تو یہ حدیث ہے عزیز طلبہ آپ کے سامنے، جو کہ آپ نے پڑھی آج کے اس درس کے حوالے سے۔ پہلی اعلف و ناضحا کا ترجمہ ہے کہ اپنے اونٹ یا جانور کو کھلا دے۔ تو حدیث کا مفہوم اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ جامع کی اجرت خود کھانا یہ بہتر نہیں ہے، درست نہیں ہے، البتہ اسے لے لے، یہ حرام بھی نہیں لینا، مکروہ ضرور ہے، یا جانور کو کھلا دے یا کسی اور مصرف میں اس کو لگا دے، واللہ عالم۔ آگے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سامان الکلب، کہ روکا ہے، منع کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت کو استعمال کرنے سے۔ وقصب الزمارتی، اور اس طرح گلوکارہ یا جو فاحشہ عورت ہوتی ہے اس کی آمدنی یا اس کی اجرت، اس کو استعمال میں لانے سے آپ نے روکا کہ یہ حرام ہے۔ رواہ فی شرح سنہ۔ تو یہ قصب الزمارہ، اس کو انڈر لائن کیجئے، گلوکارہ یا فاحشہ عورت کی کمائی۔ اور گانے والیوں سے مراد وہ بھی عورتیں ہیں جن کا پیشہ ہی غلط کاریاں ہیں، بدکاریاں وغیرہ، اور وہ اجرت پر گاتی رہتی ہیں، تو ایسی عورتوں کی کمائی، ایسے لوگوں کی کمائی بالاتفاق حرام ہے۔ آج کے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے، والعیاذ باللہ۔ آگے
ہمارے پاس حدیث ہے ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبیعوا الکینات، مت تم فروخت کرو گانے والی عورتوں کو، مغنیات جو ہیں گانے والی گلوکارہ عورتیں، ان کو مت بیچو۔ اس وقت چونکہ خرید و فروخت کا معاملہ تھا تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی عورتیں بھی بیچتے اور بہت زیادہ اس کا اجرت یا منافع لیتے تھے کاروباری اعتبار سے۔ ولا تشترون، اور نہ تم ان کو خریدو، مت تم ان کو خرید، ان کی خرید و فروخت خود جو ایسی عورتیں ہیں ان کی یہ بہت بڑا فتنہ ہے، حرام ہے۔ ولا تعلموہن، اور نہ ہی انہیں کوئی اس چیز کی تربیت دو، اس طرح کی گانے وغیرہ اور ناچنا اور یہ اس طرح کا، جیسا کہ آج باقاعدہ آپ دیکھتے ہیں کہ سینماؤں میں فلموں میں اس قسم کے پورا ایک طبقہ ہے عورتوں اور مردوں کا جو کہ اسی راہ پر لگا ہوا ہے، مقصد صرف شہرت، نمود و نمائش اور اپنے حسن و جمال کی نمائش اور پھر اور دنیا کمانا، والیاذ باللہ۔ تو باقاعدہ تربیت دینے والے لوگ ہوتے ہیں اور بڑا فخر کرتے ہیں یہ ہمارے سٹارز ہیں، ہمارے قومی ہیرو ہیں، واستغفر اللہ الیاذ باللہ، یہ اہل اسلام کے ہیرو ہیں۔ ولا تعلمون، اور مت تم ان کو تعلیم دو، اس قسم کی تربیت دو، وثمنہن حرام، ان کی قیمتیں کھانا لینا حرام ہے، یہ آ گیا۔ بفی مثل ھذا نزلت، اور اسی مثل ہی میں نازل ہوتی اللہ کی آیت مبارکہ قرآن حکیم میں اللہ کا حکم فرمان نازل ہوا ہے اس طرح کے ہی اعمال و افعال کے بارے میں یا حرکات کے بارے میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهْوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ، یہ آگے ہے آخر تک آیت مبارکہ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہے، مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيث، جو لہو الحدیث کو خریدتا ہے، اس کی خرید و فروخت۔ لہو الحدیث سے مراد یہی ہر وہ موسیقی کا، گانے کا، ناچنے کا آلہ یا ٹول یا خود عورتیں اور مرد وغیرہ سارا اسی میں آ جاتا ہے لہو الحدیث میں، جیسا کہ مفسرین نے اس کی مختلف تفسیریں کی ہیں۔ رواه احمد و ترمذی و ابن ماجہ وقال الترمذی وهذا حدیث غریب، اور امام ترمذی نے بھی اس کو روایت کی اور کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ وعلی بن یزید الراوی یضعف فی الحدیث، اور علی بن یزید راوی جو سند میں آیا اس حدیث کی سند میں، وہ حدیث کے سلسلے میں یا حدیث کے میدان میں اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ وسنذکر حدیث جابر، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہم ان قریب ذکر کریں گے، کہاں؟ نہا عن الاکل حر، نہا عن اکل الحر فی باب ما یحل اکلہ انشاءاللہ، یعنی نہا عن اکل الحر فی باب، کس باب میں؟ ما یحل اکلہ انشاءاللہ، جن چیزوں کا کھانا حلال اور جائز ہے اس باب کے تحت جو ذکر ہوا ہے، نہا عن اکل الحر وغیرہ کے، بلیوں کو کھانا اور ان کو استعمال میں لانا۔ اچھا جی، اس میں جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر ہوگی، اور یہاں اس کو جو صاحب مشکات المصابیح ہیں انہوں نے ذکر نہیں کیا، یہاں سے اس حدیث کو اٹھا کر اس کی انہوں نے سمجھا کہ وہ باب وہاں زیادہ مناسب ہے اس حدیث کے بارے میں، تو وہاں رکھ دی۔ یہ حدیث ہے 2780 جو ہم نے پڑھی ہے ابھی، تو یہ حدیث جو ہے سلسلے میں اس کی صحت کے بارے میں عزیز طلبہ، بعض اہل علم کے نزدیک یہ صحیح ہے اور بعض دیگر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ انتہائی ضعیف ہے، واللہ عالم، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ضعیف قرار دینے والے کہتے ہیں کہ سند میں راوی علی بن یزید انتہائی ضعیف ہے، علی بن یزید سند میں ہے، اور حدیث میں یہ عبارت لا تبیعوا الکائنات کا مطلب ہے کہ مغنیات یعنی گانا گانے والیوں کو مت فروخت کرو، مت بیچو، لا تبیعوا الکائنات۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس حدیث اس کے بعد اس فصل کی تیسری، جو اس باب کی تیسری فصل ہے الفصل الثالث، اس میں پہلی حدیث آئی ہے 2781
عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کسب الحلال، حلال کمائی طلب کرنا، حاصل کرنا، فریضۃ یہ فرض ہے، بعد الفریضہ ایک فرض کے بعد دوسرا فریضہ ہے، یعنی ایک تو فرائض ہے نا وہ جو کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور بعضوں نے یہاں فریضے سے مراد ایمان قرار دیا، فریضہ سے مراد ایمان لیا ہے، یعنی جس طرح ہر مرد اور عورت کو ایمان لانا فرض ہے انڈیویجولی، اسی طرح کسب حلال یعنی حلال کمائی کمانا بھی ہر ایک کے لیے یہ فرض ہے، اور ناجائز کمائی یہ جو ہے حرام ہے، اس کے مقابلے میں فرض حلال کمائی۔ رواه البیہقی فی شعب الایمان۔ تو یہ حدیث جو ہے 2781 یہ سند کے اعتبار سے عزیز طلبہ انتہائی ضعیف ہے، اس لیے کہ اس میں راوی عباد بن کثیر متروک راوی ہے، لیکن اس کے مضمون یا مفہوم کے بارے میں کوئی کسی کو اس کا اختلاف نہیں ہے کہ واقعی حلال کمائی یہ واجب ہے اور حرام کمائی یہ حرام ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، واللہ عالم۔ اگلی تیسری طرف آتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے انہ سئل عن اجرت کتابت المصحف، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا، انہ سئل کہ بے شک وہ پوچھے گئے، عن اجرت کتابت المصحف، مصحف یعنی قرآن حکیم کی کتابت کی اجرت کے بارے میں، یعنی جو شخص قرآن مجید لکھتا ہے اور پھر اس کی اجرت لیتا ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے بارے میں۔ وقالا تو وہ کہنے لگے لا باسا کوئی حرج نہیں، انما بے شک ہم یعنی وہ کاتب جو ہیں لکھنے والے، مصورون وہ ایک قسم کی الفاظ کی تصویریں بناتے ہیں، وانہم اور بے شک وہ انما یاکلون من عمل ایدیہم تو حقیقت میں وہ اس محنت جو کہ اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتے ہیں اس کی وہ اجرت لیتے ہیں، جس طرح کہ ایک آدمی ہے وہ تصویریں بناتا ہے، نقش و نگار بناتا ہے، اور یا نقشے بناتا ہے، مثلا بلڈنگوں کے نقشے سمجھ لیجئے یا عمارتوں کے آرکیٹیکٹ، تو اب یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ بھی قرآن مجید کے الفاظ کی تصویریں ہیں ایک طرح کی جو وہ کھینچتے ہیں، یعنی جو وہ اپنے ہاتھوں سے، تو ہاتھوں کی کمائی ہے یہ، تو یہ بالکل جائز ہے، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ اس طرح فتویٰ دیا۔ بہرحال حدیث جو ہے اس بارے میں اختلاف ہے اہل علم کے ہاں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی 2782، بعض کے نزدیک تو یہ صحیح ہے، امام ابو داود رحمہ اللہ نے بھی سے روایت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے، ابو داود سنن ابی داود میں جو ہے، جبکہ دیگر اہل تحقیق کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ جب اعمش سعید بن جبیر سے سنیں اور سعید بن جبیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کریں، تو یہ جو اعمش ہے یہ صاحب وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا سنا نہیں ہے، تو اب حدیث میں یہ بھی ہے نا کہ انہ سئل عن اجرت کتابت المصحف، سائل جو تھا سوال کرنے والا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، گویا کہ اس نے قرآن مجید کی کتابت کی مزدوری لینا اچھا نہ سمجھا، تو تب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بتایا کہ کاتب الفاظ کی صورتوں کے جو نقوش ہیں ان کو کھینچتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اور یہ محنت ہاتھوں کی، اور ہاتھوں کی محنت سے بہتر کوئی کمائی نہیں ہے، خواہ قرآن ہو یا قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب ہو، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی آگے اب آتے ہیں نیکسٹ حدیث میں عزیز طلبہ، جو ہمارے پاس ہے 2783، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قیلا کہا گیا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای القصب اطیب کون سی کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، بہتر ہے، قال آپ نے فرمایا عمل الرجل بیدہ، آدمی کا کام کرنا اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھ سے محنت کرنا، وکل بیع مبرور اور اسی طرح ہر جو مباح ہے اچھا کاروبار ہے وہ بھی جائز،
ہر اچھی تجارت، ہر اچھا کاروبار، تو وہ بھی بزنس جسے کہتے ہیں اچھا ہو، یعنی اس میں حرام کا شائبہ نہ ہو، مراد حلال ہو، تو وہ بھی جائز ہے اور وہ بھی بہتر ہے۔ تو تجارت بھی چونکہ انبیاء اور رسول کی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی تھی اور اس میں صدق و امانت کا خیال رکھا اور آپ کو بہت زیادہ منافع ہوا پہلی بار ہی۔ تو یہ حدیث 2783، یہ حدیث بھی بعد اہل علم کے نزدیک تو صحیح ہے، مگر بعض دیگر جو ہیں وہ کہتے ہیں، دیگر اہل علم کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ رافع بن خدیج والی، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں، ضعیف قرار دینے والے کہتے ہیں کہ اس میں المسعودی جو ہیں وہ مختلط ہیں، یعنی خلط ملط ہوا ہے معاملہ ان کی وجہ سے، اور امام حاکم رحمہ اللہ کے نزدیک حدیث کے جو شواہد ہیں وہ بھی ضعیف ہیں، واللہ عالم۔ آگے ہمارے پاس حدیث 2784، ابو بکر بن ابی مریم، یہ ابو بکر بن ابی مریم ہی ضعیف راوی ہے، بڑا معروف۔ ابو بکر بن ابی مریم سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، کانت لمقدام بن مہدی کربا جاریتن، کہ حضرت مقدام بن مہدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی تھی جاریہ، ٹھیک ہے، طبیع اللبنا، جو دودھ بیچا کرتی تھی، دودھ فروخت کرتی تھی، وَيَقْبِضُ الْمِقْدَامُ ثَمَنَهُ، اور جو مقدام بن مہدی کرب ان کے جو مالک تھے آقا، وہ اس سے اس کی قیمت وصول کر لیا کرتے تھے، بیچتی وہ تھی اور قیمت یہ وصول کرتے تھے۔ وقیل لہ، تو انہیں یہ کہا گیا، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اتبیع اللبن وتقبض الثمن، کیا تو دودھ فروخت کرتا ہے اور قیمت کو ہڑپ کر جاتا ہے، کھا جاتا ہے، لے لیتا ہے؟ فقال، تو انہوں نے کہا، نعم، ہاں، وما باس بذلک، اس میں کوئی حرج بھی نہیں، اس لیے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، کہ لوگوں پر ایک وقت آنے والا ہے، یا آئے گا، ضرور لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ لا ينفع فیہ الا الدینار والدرہم، کہ نہیں نفع دے گا اس میں سوائے دینار اور درہم کے، کوئی چیز نفع والی نہیں ہوگی، اس لیے میں کما رہا ہوں اپنی روزی اور درہم و دینار جو ہے وہ جمع کر رہا ہوں۔ تو گویا مقصود ان کا یہ تھا کہ یہ جو کفایت اور ضرورت کی حد تک کمانا جو ہے، کمائی یا تجارت، یہ جائز ہے بالکل، اور ایک چیز آپ دیتے ہیں تو اس کے عوض میں آپ درہم و دینار یا قیمت وصول کرتے ہیں، تو یہ بیع ہے، بیع، اور اسلام میں بیع جو ہے، تجارت، وہ حرام نہیں بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے۔ تو بہرحال میں اس لیے یہ کام کرتا ہوں، اپنی لونڈی کے ذریعے دودھ بکواتا ہوں اور پیسے قیمت وصول کرتا ہوں، باقی دودھ ہو صحیح بالکل، وہ ایک الگ بات ہے، حرام نہ ہو کام۔ تو 2784 اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہاں، اس حدیث کی سند بارے، جیسا کہ میں نے کہا کہ ابو بکر بن ابی مریم جو ہے یہ بڑا ضعیف راوی ہے، معروف ہے، اور یہ مختلف، یعنی اس کی وجہ سے معاملہ جو ہے وہ سند میں خلط ملط بھی ہوتا ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہے وہ ہے 2785، نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، قال کنت اجهز الى الشام، کہ میں مال تجارت تیار کر کے بھیجا کرتا تھا شام کی طرف، اجهز الى الشام، والى مصر، اور مصر کی جانب بھی، فجهزت الى العراق، تو میں نے اب کی بار کیا کیا کہ اپنے مال کو تیار کیا عراق کی جانب بھیجنے کے لیے، فاتحت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا، تو میں اس بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، فقلت لہا، تو میں نے انہیں کہا، یا ام المومنین، اے ام المومنین، کنت اجهز الى الشام فجهزت الى العراق، کہ میں مال تجارت تیار کر کے بھیجا کرتا تھا شام کی جانب پہلے، لیکن اب کی بار جہزت الی العراق، عراق کی جانب میں نے تیار کرنے کے لیے بھیجنا چاہا ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا؟
فقالت، تو وہ کہنے لگی عائشہ رضی اللہ عنہ، لا تفعل، ایسا نہ کرو، مالکا والے مت جارے کا، کیا ہے آپ کو، آپ کا معاملہ کیا ہے، اور آپ کی تجارت کا، کاروبار کا معاملہ کیا ہے کہ آپ ایسا کر رہے ہیں؟ یعنی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ کیا معاملہ ہے آپ کا، آپ کی تجارت کا یا کاروبار کا، کہ کوئی نقصان کا اندیشہ ہے وہاں بھیجنے پر جہاں پہلے بھیجتے رہے ہیں؟ مالا کا، کیا ہے معاملہ آپ کا، والے مسجرے کا، انہوں نے یعنی تفصیل پوچھی فتویٰ دینے سے پہلے۔ تو انہوں نے جب کہا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں، تو پھر عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فَإِنَّ سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ فرما رہے تھے اذا سبب اللہ لأحدکم رزقا، کہ جب اللہ تعالی کوئی سبب پیدا فرما دے تم میں سے کسی ایک کے لیے رزق کا کوئی ذریعہ بنا دے، من وجہ، کوئی بھی راستہ، کوئی بھی ذریعہ، ایک اعتبار سے، ایک راستے سے، فلا یدعہ، تو اس کو وہ نہ چھوڑے، بغیر کسی مجبوری کے یا معقول عذر کے، حتیٰ یہاں تک کہ یتغیر لہو، یہاں تک کہ وہ معاملہ ہی اس کا بدل جائے، او یتنکر لہو، یا اس کو وہاں سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہو یا خطرہ ہو یا نقصان ہونے لگے۔ سمجھ آ گئی عزیز طلبہ؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گویا کہ فرما رہی ہیں کہ اگر معقول کو عذر نہیں ہے اور آپ کا معاملہ پہلے ٹھیک چل رہا ہے تاجروں کے ساتھ ایک جگہ پر، ایک ملک میں، ایک علاقے میں، ایک منڈی میں، تو اس کو بلا وجہ بغیر کسی مجبوری کے، سبب کے، اس کو نہ چھوڑو، بدلو نہیں۔ ایک تو عزیز طلبہ یہ جو حدیث ہے اس کی اسنادی حیثیت سن لیجیے، 2785 حدیث کی سند ضعیف ہے، کہ سند میں الزبیر بن عبید مجہول ہے، مجہول الحال، ٹھیک ہے جی، ایک زبیر بن عبید مجہول ہے اور ایک راوی جو ہے وہ مجہول الحال ہے، ایک اور راوی بھی ہے اس کے اندر، دونوں مجہول ہیں۔ اور یہ نافع جو ہے نا، ان نافع، یہ وہ نافع نہیں ہے جو عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہے، یہ نافع ان کے علاوہ کوئی اور ہیں۔ تو معلوم یہ بھی ہوتا ہے اس حدیث کے مفہوم سے کہ پہلے سے لگا لگایا رزق بغیر کسی بڑی مجبوری کے چھوڑنا نہیں، پہلے سے لگا کہ بعض اوقات آدمی جو ہے وہ مشقت میں پڑھ کر پہلے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے لالچ میں آ کر، تو بڑا محتاط ہو کے آدمی قدم اٹھائے یا استخارے کر لے یا دیکھے کہ مجھے اس میں فائدہ ہو رہا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن بلا وجہ بغیر کسی ضرورت کے پہلے رزق لگا ہوا اس کو نہ چھوڑے۔ اچھا جی، بہرحال حدیث جو ہے جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ سند کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، واللہ عالم۔ آگے آتے ہیں، نیکسٹ حدیث ہے ہمارے پاس 2786، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، کانا لابی بکر غلام، کہ ابو بکر یعنی میرے والد محترم ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کا ایک غلام تھا، یخرج لہو الخراج، جو آپ کو ماہانہ مقرر اپنی آمدنی سے کچھ رقم بھی دیا کرتا تھا، ادا کیا کرتا تھا۔ غلام، ایک غلام تھا، یخرج، جو نکالا کرتا تھا، لہو، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے آقا کے لیے، الخراج، خراج اس کو کہتے ہیں کہ کوئی غلام جو ہے وہ اپنے آقا کے ساتھ ماہانہ آمدنی طے کر دے کہ اتنی میں اپنی آمدنی سے آپ کو دیا کروں گا، اس کو خراج کہتے ہیں۔ تو فکان ابو بکر رضی اللہ عنہ یاکل من خراجی، استعمال کیا کرتے تھے، کھایا کرتے تھے اس کی آمدنی میں سے لے کر۔ فجاء یومن بشیء، تو وہ حسب معمول وہ غلام ایک دن آیا کوئی چیز لے کر، فاکل منہ ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حسب معمول اس سے کھا لیا لے کر۔ فقال له الغلام، تو اس پر وہ غلام کہنے لگا کہ تدری ما ھذا، کیا آپ جانتے ہیں یہ کیا چیز ہے جو آپ نے کھا لی ہے؟
فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے وما ہوا، یہ کیا چیز تھی جو آپ لائے ہو؟ قال، تو وہ کہنے لگا کنت تکہنت لانسان فی الجاہلیہ، کہ میں جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے ایک انسان کے لیے کنت تکہنت، کہانت کا عمل سر انجام دیا کرتا تھا جاہلیت میں، ٹھیک ہے جی، یعنی حالت کفر میں ایک انسان کے لیے کہانت کا، یعنی جو کاہن کام کرتے ہیں نا، غیب کی خبریں بتلانا اور پھر اجرت وصول کرنا، یہ جو بازاروں میں بیٹھے ہوتے ہیں طوطے لے کر، بعض دفعہ رمال اور اسی طرح جو ہیں فالیں نکالنے والے، وما احسن الکہانۃ الا انی خدعتہ، تو کہتے ہیں کہ وما احسن الکہانۃ، میں اس کہانت کا عمل جو ہے وہ اچھی طرح نہ مجھے آتا تھا اور نہ میں کر سکتا تھا، الا انی خدعتہ، مگر یہ ضرور تھا کہ میں بڑی چاپلوسی سے دھوکہ دے کر میں اپنے آپ کو یہ باور کراتا تھا کہ میں کاہن ہوں، بڑا کامیاب کاہن، اور بڑے میرے نتیجے صحیح آتے ہیں۔ جیسے آج کل یہ لوگ دعوے کرتے ہیں، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں لوگوں کا عقیدہ اور مال ہڑپ کرنے کے لیے، لوٹنے کے لیے، ایمان بھی اور مال بھی، غیب کی خبریں سناتے ہیں اور اپنا پتہ نہیں کہ ایک لمحے کے بعد کیا ہوگا۔ فَلَقِيَنِي فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ، تو اب میں اس کو ملا بڑی دیر بعد، تو اس نے مجھے اس کہانت کا کچھ دیا ہے، مطلب اجرت کی شکل میں دیا ہے بدلہ۔ فلاقیانی، تو وہ آدمی مجھے ملا ہے اب، فاعطانی بذالک، تو اس نے مجھے وہ دیا ہے اس کا بدلہ یا اس کا معاوضہ۔ اب فہاد اللہ دی اکلتا، تو یہ ہے وہ چیز جس سے آپ نے کھایا ہے، فاکلتا منہ، فہاد اللہ دی اکلتا منہ۔ قالت، عائشہ رضی اللہ عنہ سناتے ہوئے، روایت کرتے ہوئے بیان کرتی ہیں، فادخل ابو بکر یدہ، تو اس پر میرے والد محترم ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ ڈالا اپنے منہ میں، فقا کل شیء فی بطنہ، اور جو کچھ بھی آپ کے پیٹ میں تھا آپ نے وہ سب کہہ کر دیا، فقا کل شیء فی بطنہ، رواہ البخاری، امام بخاری سے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث بڑی معروف ہے، اور کہانت یا اس قسم کے غیبی امور کے بارے میں جو خبریں دیتے ہیں اور یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ان کی حرمت پر، اور ان کے پاس جانا اور ان پھر ان کی اجرت یہ ان کے ہاں سے کھانا وغیرہ، سب کچھ پینا وغیرہ سب حرام ہے ٹوٹلی۔ تو خراج سے مراد آقا کے لیے اس کے غلام پر اس کی کمائی سے کچھ مال جو مقرر کیا گیا ہو، خراج کہتے ہیں۔ اور جاہلیت سے مراد یہاں فی الجاہلیہ سے مراد ہے حالت کفر، کافر تھا جب میں مسلمان نہیں تھا تو یہ کام کرتا تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور حرام کے بارے میں اتنی احتیاط کہ وہ منہ سے نکال لیا، اس کو پھینک دیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کھائی جانے والی چیز کی بابت اگر بعد میں پتہ چلے کہ یہ حرام تھی، کھانے کے وقت پتہ نہیں تھا، تو اسے لازمی طور پر فی الفور کیا کرنا ہوگی، اسے نکالنا ہوگا اس کو اپنے پیٹ سے، ورنہ وہ جہنم کا انگارہ بن جائے گی، والعیاذ باللہ۔ امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ورع یہ ہے، یعنی تقوی سے آگے ورع، بچنا، احتیاط، کہ نہ جانتے ہوئے جو کوئی شخص کوئی چیز دیتا ہے آپ کو اور آپ کو علم نہیں کہ یہ کیسی چیز ہوگی، تو آپ اس سے ضرور پوچھیں، وضاحت طلب کریں کہ یہ کیسی ہے، اور اگر آپ کو پتہ چلے کہ یہ ٹھیک نہیں، درست نہیں ہے، تو آپ کا کھانا جائز نہیں ہوگا، معذرت کے ساتھ واپس کر دی جائے۔ تو آج کل یہ لوگ جو ہیں بالکل اس بارے میں احتیاط نہیں برتتے، بلکہ دیکھتے ہیں کوئی چیز ہمیں مل گئی فائدے کی، دنیا کے فائدے کی، تو ہڑپ کر جاتے ہیں، پہلے سے تیار ہوتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں ملے، حالانکہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ باقی جس بارے میں پتہ ہو، دینے والا جو ہے اس کے علم و عمل اور عقیدے کے بارے میں پتہ ہو، تو پھر حرج کوئی نہیں ہے، لیکن اجنبی آدمی سے کوئی چیز لی جائے یا بیچی جائے تو اس کے بارے میں احتیاط ضروری ہے۔ یہ ہے کن کا کہنا، یہ کہہ رہے ہیں منہاج العابدین میں امام غزالی رحمہ اللہ، امام شافعی کا آپ نے رحمہ اللہ کا آپ نے سن لیا ہے کہنا کہ وہ پیٹ سے نکالے گا۔ آگے حدیث ہمارے پاس طلبہ 2787، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال،
لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام یا غذی بالحرام، کہ وہ جنت میں جسم داخل نہیں ہوگا، وہ باڈی یا جسم، وہ حصہ جسم کا یا وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جسے حرام کی غذا دی گئی، حرام کے ذریعے، حرام مال کے ذریعے پروان چڑھایا گیا یا نشو و نما کی گئی۔ رواه البیہقی فی شعب الایمان۔ تو یہ حدیث بھی بہرحال یہ حدیث سند صحیح ہے اس کی، لیکن بعض کہتے ہیں ضعیف ہے اس میں کہ سند میں عبد الواحد بن زید البصری، عبد الواحد بن زید البصری الزاہد جمہور اہل علم کے ہاں ضعیف ہے، اکثر اہل علم کے ہاں۔ اور اس طرح فرقت بن یعقوب الصبحی، فرقت بن یعقوب الصبحی بھی ایک راوی ہے سند میں، جمہور اہل علم کے نزدیک ضعیف ہے۔ ان اسناد میں سے یہ سندیں ہیں جو کہ اس حدیث کو بیان کرتی ہیں۔ اور یہ معنی لا يدخل الجنت کہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا، نہیں داخل تو ہوگا اگر صاحب ایمان ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، لیکن حرام کھاتا رہا کچھ وقت یا کچھ حصہ زندگی کا، تو وہ بالآخر جنت جہنم میں عذاب کے بغیر وہ داخل نہیں ہوگا جنت میں۔ معنی یہ ہے جنت میں چلا جائے گا صاحب عقیدہ اگر عقیدہ صحیح ہے، لیکن اگر عقیدہ بھی صحیح نہیں، وہ اس پر تو جنت ہے ہی حرام۔ تو جو صحیح عقیدے والا اگر حرام کھاتا ہے تو اس کا عذاب بھگت کر وہ بعد میں جو ہے وہ چلا جائے گا جنت میں اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو، وگرنہ نہیں۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے نیکسٹ 788 زید بن اسلم، زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہ قال کہ وہ کہتے ہیں شارب عمر بن الخطاب لبنن، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار دودھ پیا، لبنن، وَأَعْجَبَهُ اور آپ کو وہ بہت ہی خوشگوار لگا، اچھا لگا، وَقَالَ لِلَّذِي سَقَاهُ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس شخص کو، ساقی کو جس نے ان کو یہ دودھ پلایا تھا، من أَيْنَ لَكَ هَذَا اللَّبَنُ یہ تو کہاں سے لایا ہے یہ دودھ، یا تجھے کہاں سے یہ دودھ ملا ہے؟ فَأَخْبَرَهُ تو انہوں نے آگے سے یہ بتایا جواب میں کہ انہ ورد علی ماء کہ وہ بے شک آج پانی کے ایک گھاٹ پر پہنچا، پانی کے ایک گھاٹ پر جو پہنچا، قد سماہو انہوں نے اس گھاٹ کا نام بھی لیا تھا اس وقت، لیکن راوی بھول گئے ہیں یا انہوں نے ویسے ذکر نہیں کیا اس کا گھاٹ کا نام، لیکن انہوں نے بتایا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ فَإِذَا نَعْمٌ مِّن نَعَمِ الصَّدَقَةِ کہ ناگہاں وہ اس گھاٹ پر پہنچے تو وہاں صدقہ کے جانور آئے ہوئے تھے، فَإِذَا نَعَمٌ کہ ناگہاں چوپائے چارپائے تھے، چوپائے بھیڑ بکریاں وغیرہ، من نعام صدقہ تھے، صدقہ کے یعنی زکوٰۃ کے چوپاؤں میں سے کچھ وہاں جانور تھے جو پانی پینے آئے ہوئے تھے، وہم یسقون تو وہ جو ان کو لانے والے تھے وہ ان کو پانی پلا رہے تھے اس گھاٹ سے، فحلبوا لی من البانہا تو انہوں نے جب مجھے دیکھا تو ادر ہوئے عزت و احترام کے انہوں نے ان کچھ جانوروں کا دودھ دوہا، دودھ نکالا، فحلبوا لی میرے لیے، من البانہا ان کے تھنوں سے یعنی دودھ نکالا، فجعلتہ فی سقائی تو میں نے وہ دودھ لے کر پیا تو نہیں بلکہ اس کو ڈال لیا اپنے اس مشکیزے میں، فجعلتہ فی سقائی تو میں نے اس دودھ کو جو انہوں نے مجھے دیا تھا ہدیۃً اپنے اس مشکیزے میں ڈال لیا، وہو ھذا تو یہ وہ دودھ ہے جو میں نے آپ کو دیا اور آپ نے پیا، فادخل عمر یدہ تو اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ جو ڈالا اپنے منہ میں انگلی وغیرہ، فاستقاء تو اس کو جو بھی تھا اندر اس کو قے کر لی یعنی اس کو باہر نکال دیا دودھ کو قے کی شکل میں۔ رواه البیہقی فی شعب الایمان امام بہقی نے شعب الایمان میں سے روایت کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ ہم یہ حدیث جو ہے 2788 یہ ہم پڑھ رہے تھے اور تقریباً ہم نے اس کی عبارت کو مکمل کر لیا تھا اس کے ترجمہ کو،
تو اس حدیث میں امام بہقی نے اس کو روایت کیا ہے شعب الایمان میں، اور میں نے اس کی جو اسنادی حیثیت تھی اس کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ یہ حدیث جو ہے ضعیف بھی ہے اور منقطع بھی ہے اس سند کے حوالے سے کہ امام مالک نے اس کو موطا میں ذکر کیا ہے زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کے طریق سے، اور زید بن اسلم جو ہے انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو سرے سے پایا ہی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، تو اس لیے حدیث منقطع بھی ہوئی اور ضعیف بھی ہے۔ اور حدیث میں لفظ جو ہے فاستقا، اس کا معنی یہ ہے کہ تو انہوں نے کیا کر لیا اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کر، تاکہ یہ جو میں نے دودھ پیا ہے صدقے کا اس کو میں نکال دوں۔ تو چونکہ حدیث جو ہے پائے صحت کو نہیں پہنچتی صحت کے معیار کو، اس لیے حجت نہیں ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے اس لیسن کی، حدیث غالباً لاسٹ حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، من اشترى ثوبا، کہ جس شخص نے بھی کوئی کپڑا خریدا، بعشرۃ دراہم، 10 درموں میں بھی، 10 درموں کے ساتھ جس نے کوئی کپڑا خریدا، وفی درہم حرام، اور ان درموں میں 10 درموں میں 1 درم بھی اگر ہوا حرام کا، لم یقبل اللہ تعالی لہ صلاۃ ما دام علیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ کپڑا اس پر ہوگا، جب تک وہ اپنے جسم پر وہ کپڑا رکھے گا، لے گا، اوڑھے گا، پہنے گا، تو اس کی اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ ثم ادخل اصبعیہ فی اذنیہ، پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے اپنی دونوں انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں رکھیں، وقال، اور فرمایا، ثم تا ان لم یکن النبی سمعتہ یقولہ، کہ اے دونوں کان میرے جو ہیں یہ بہرے ہو جائیں اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہو جو میں بیان کر رہا ہوں آپ سے سن کر حدیث، کہ آپ نے یہ بات کہی تھی، اگر یہ میں نے نہ سنی ہو تو میرے کان بہرے ہو جائیں۔ رواہ احمد، امام احمد نے سے روایت کیا، والبیہقی فی شعب الایمان، اور امام بہقی نے شعب الایمان میں، وقال، اور فرمایا، اسناد ضعیف، کہ اس کی سند جو ہے ضعیف ہے، اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ تو خود امام بہقی رحمہ اللہ نے یہ حکم لگا دیا ہے کہ یہ حکم ضعیف، یعنی یہ حکم صحیح نہیں ہے، یعنی حدیث صحیح نہیں ہے اور اس کی اسناد ضعیف ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، تو چونکہ یہ حدیث ضعیف ہے تو اس لیے یہ بھی قابل حجت نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ہمارا آج کا یہ سبق لیسن جو ہے بفضل اللہ و بعونہ جل وعلا اختتام پذیر ہوا۔